اس فلم کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پروفیشنل کلر ہے۔ اس فلم میں اس کا نام بھی کلر ہے۔ کلر اپنے اگلے ٹارگٹ کو مارنے کے لیے فرانس کے شہر میں اس کے ٹارگٹ کے گھر کے سامنے والی بلڈنگ میں اس کا انتظار کرتا ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ 3 دن تک وہاں پر نہیں آتا۔ پھر وہ اپنے دوست کو، جس نے اسے یہ کانٹریکٹ بھی دیا ہے، اس کو کال کرتا ہے اور اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ اگر اگلے دن تک اس کا ٹارگٹ اپنے گھر نہ آئے تو وہ اپنا مشن چھوڑ کر وہاں سے جا سکتا ہے۔ اسی شام کو اس کا ٹارگٹ اپنے گھر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے۔ کلر جیسے ہی اپنے ٹارگٹ پر نشانہ لگاتا ہے، اس کے ٹارگٹ کے سامنے وہ لڑکی آ جاتی ہے اور غلطی سے گولی اسے لگ جاتی ہے۔ اب اس کے ٹارگٹ کو مارنا اب تو مشکل ہے، وہ اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے گھر جو کہ ڈومینک ریپبلک میں ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے ایئرپورٹ چلا جاتا ہے، لیکن اس کا فلائٹ ڈیلے ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے گھر دیر پہنچتا ہے۔ اپنے گھر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی توڑ کر آیا ہے اور اس کی گرل فرینڈ بھی وہاں پر نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنے گرل فرینڈ کو کال کرتا ہے اور کلر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ وہ اس ہاسپٹل میں جلدی سے پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی گرل فرینڈ کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ اس کی بہن نے اسے یہ بتایا کہ اس کے گھر میں 2 آدمی گھس آئے تھے اور وہ اس کی بہن کو نہیں بلکہ تم کو مارنے کے لیے آئے تھے اور واپس ایک ٹیکسی میں واپس چلے گئے تھے۔ کلر اپنی گرل فرینڈ کو ایک دوسرے پرائیویٹ اسپتال میں ایڈمٹ کرواتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس ٹیکسی ڈرائیور کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس پر گن رکھ کر یہ پوچھتا ہے کہ وہ 2 لوگ کون تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ ان 2 لوگوں کو وہ جانتا تو نہیں، لیکن اس نے ایک دن ان کو ایئرپورٹ سے اٹھایا تھا اور اسی دن اس کو اسی ایئرپورٹ پر واپس لے گیا تھا۔ کلر اس ٹیکسی والے کو مار دیتا ہے اور نیو اورلینز چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا دوست جو کہ ایک وکیل بھی ہوتا ہے اور اس کا نام ہاجز ہے۔ کلر ہاجز کے آفس میں چوری چھپ کے گھس جاتا ہے اور جیسے ہی ہاجز کو دیکھتا ہے تو ہاجز بہت چونک جاتا ہے۔ کلر کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ 2 لوگ جو اس کے گھر میں گھس کر آئے تھے اور اس کی بیوی کو مارا، ان کو ضرور ہاجز نے ہی بھیجا ہوگا۔ کلر اس کے اسسٹنٹ کو ہاجز کے ہاتھ باندھنے کو کہتا ہے۔ ہاجز کلر کو اس کے نام بتانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ابھی بھی غائب ہو جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کلر ایک نیل گن سے اس کے لیپ ٹاپ کو پہلے توڑ دیتا ہے اور پھر ان کی چھاتی میں 3 کیل گھسا دیتا ہے۔ کلر ہاجز کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے 5 منٹ میں مجھے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ کون تھے تو اس کی جان بچ سکتی ہے اور وہ بچ سکتا ہے، لیکن کلر کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہاجز مر جاتا ہے۔ ہاجز کی اسسٹنٹ کلر کو بتاتی ہے کہ اگر وہ اس کی جان نہیں لے گا تو وہ ان 2 لوگوں کے نام اور اس کلائنٹ کے نام بھی اسے بتا دے گا جن نے اس کو یہ مشن دیا تھا۔ کلر ہاجز کی اسسٹنٹ جس کا نام ڈولورس ہوتا ہے اس کو اس کے گھر لے جاتی ہے اور کلر کو وہ ہاجز کی فائل دے دیتی ہے جس میں ان 2 لوگوں کے نام اور پتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کلر ڈولورس کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیچھے کوئی بھی سراغ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر وہ فلوریڈا چلا جاتا ہے جہاں پر ان 2 لوگوں میں سے ایک یہاں رہتا ہے جس کا نام دی بروٹ ہوتا ہے۔ وہ بروٹ کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ بروٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے گھر میں ایک غسیل کتا ہوتا ہے۔ وہ رات کو بروٹ کے کتے کو نشے والا کھانا کھلا دیتا ہے جس سے وہ کتا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بروٹ کے گھر میں گھس جاتا ہے، لیکن بروٹ کو اس کے آنے کی پہلی سی خبر ہوتی ہے اور ان دونوں میں بہت دیر تک ہاتھا پائی ہوتی ہے، لیکن آخر کار کلر بروٹ کو مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر بروٹ کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیو یارک چلا جاتا ہے جہاں پر ان 2 لوگوں میں سے دوسرا یہاں پر رہتی ہے جو کہ ایک عورت ہے اور اس کا نام ایکسپرٹ ہے۔ وہ ایکسپرٹ پر نظر رکھتا ہے جہاں پر وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی پرس اٹھا لیتا ہے جس میں گن ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایکسپرٹ کو پتا ہے کہ اب اس کی جان نہیں بچنے والی۔ پھر وہ کلر سے بولتی ہے کہ وہ اس کو اس کا آخری کھانا انجوائے کرنے دے۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ جاتے ہیں جہاں پر ایکسپرٹ پھسل جاتی ہے اور وہ کلر سے کہتی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، لیکن کلر کو اس کا بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ فوراً اسے گولی مار دیتا ہے۔ اب وہ اپنے کلائنٹ کو مارنے کے لیے شکاگو چلا جاتا ہے اور اس کا کلائنٹ جس کا نام کلیبن ہوتا ہے وہ بہت ہی امیر آدمی ہوتا ہے۔ کلر آدھی رات کو کلیبن کے گھر گھس جاتا ہے
اور کلیبرن اسے دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور اپنی زندگی کا بھیک مانگتا ہے۔ کلر اسے مارنا تو نہیں چاہتا لیکن اس کو ڈراتا ضرور ہے کہ اگر آج کے بعد اس نے کبھی بھی کلر کے پیچھے کسی کو بھیجا تو اس کا کیا انجام ہوگا، اور کلر پھر اس کی جان بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈومینیکن ریپبلک واپس چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا گھر ہوتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ امن سے زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کی زندگی کبھی بھی محفوظ نہیں ہوگی۔